کسی گاؤں میں ایک آدمی مجرم کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک درویش بزرگ بھی رہتے تھے۔ ایک دن اس مجرم نے ان درویش بزرگ سے ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ اگر گاؤں کے لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ اسے بزرگ سے ملنے نہیں دیں گے۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان بزرگ کے پاس تب جائے گا جب ان کے گھر کے ارد گرد لوگ بہت کم ہوں گے۔ وہ آدمی بجائے ان کے گھر میں دروازے سے داخل ہونے کے ان کے گھر کی پچھلی دیوار پھلانگ کر ان کے گھر داخل ہو گیا۔ اتفاق سے وہ درویش کسی کام سے کہیں گئے ہوئے تھے۔ ان درویش کے ایک شاگرد نے اس آدمی کو پکڑ لیا تو اس آدمی نے کہا کہ میں یہاں کوئی چیز چوری کرنے کی نیت سے نہیں آیا، بلکہ میں اس گاؤں میں ایک مجرم کے طور پر جانا چاہتا ہوں۔ لہٰذا لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے ڈر تھا کہ وہ لوگ مجھے ان بزرگ کے گھر داخل نہیں ہونے دیں گے، اس لیے میں ان کے گھر کی دیوار پھلانگ کر ان سے ملنے آیا تھا۔ آپ اس بات پہ یقین نہیں کرو گے، لیکن میں ایک نیک انسان بننا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اس شاگرد نے اس آدمی کی یہ بات سنی تو اس آدمی کو پکڑ کر دوسرے شاگرد کے پاس لے گیا۔ دوسرا شاگرد ایک نجومی بھی تھا جو کہ کسی بھی شخص کے ماضی کے بارے میں جان سکتا تھا۔ پہلے شاگرد نے دوسرے شاگرد سے کہا، جناب آپ اس شخص کے ماضی پر ایک نظر ڈالیں، اس نے اپنی زندگی میں تو کافی گناہ کیے ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی پچھلی زندگی میں کوئی نیکی بھی کی ہو اور اب یہ ایک نیک انسان بننا چاہتا ہے۔ دوسرے شاگرد نے جب اس کے ماضی پر نظر ڈالی تو اسے معلوم ہوا کہ اس شخص کی تمام زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ شخص تو بہت خطرناک ہے، یہ اپنی تمام گزری ہوئی زندگی میں گناہ ہی کرتا رہا ہے، یہ تو ناممکن ہے کہ یہ آدمی اب بدل جائے گا، ایسا بھی ممکن نہیں کہ درویش بزرگ بھی اسے بدل سکیں۔ یہ سب کہہ کر دوسرے شاگرد نے پہلے شاگرد سے کہا کہ تم فوراً اس آدمی کو یہاں سے باہر نکالو۔ یہ سن کر وہ آدمی بہت اداس ہو گیا کہ اس کے پاس خود کو بدلنے کا کوئی موقع ہے ہی نہیں، وہ کبھی خود کو تبدیل نہیں کر سکے گا۔ یہ سوچ کر اس نے خودکشی کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ وہ اپنا سر زور زور سے دیوار پر مارنے لگا تاکہ وہ خود کو ختم کر سکے۔ ابھی وہ اپنا سر دیوار پر مار رہا تھا کہ وہ درویش بزرگ واپس گھر آ گئے۔ درویش بزرگ نے اس آدمی کو یہ سب کرنے سے روکا اور اسے اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ اس آدمی کی تمام بات سنی تو اسے اپنا شاگرد بنا لیا۔ یہ سب دیکھ کر دوسرا شاگرد درویش بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا، یہ آدمی بہت بڑا گنہگار ہے اور اس کی زندگی میں سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں، اس نے کبھی کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، تو یہ آدمی آپ کا شاگرد کیسے بن سکتا ہے؟ یہ سن کر درویش بزرگ کہنے لگے، تم صرف اس آدمی کا ماضی دیکھ رہے ہو، اس کا آنے والا کل نہیں۔ اگر کسی بھی لمحے کوئی بھی انسان خود کو بدلنا چاہے تو وہ بدل سکتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اس آدمی نے تمام زندگی گناہوں میں گزاری ہے، لیکن اب یہ خود کو بدلنا چاہتا ہے، خود کو ایک نیک انسان بنانا چاہتا ہے۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ دوسروں کی شخصیت کا اندازہ ان کے ماضی سے لگاتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ماضی تو گزر چکا ہے۔ جینے کے لیے صرف ایک لمحہ ہے اور وہ لمحہ ہے آپ کا حال۔ اگر کوئی اپنے ماضی پر شرمندہ ہے تو وہ ایک موقع کا مستحق ہے کہ وہ خود کو بہتر کرے اپنے آنے والے مستقبل کے لیے۔